اندیشے اور شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت چاہے گی کہ منمانے طریقے پر اس بل کو ہم پر مسلط کرے، اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو آواز دے گا اور آپ کو پکارے گا اور کسی بھی اقدام کی دعوت دے گا۔ آپ بتائیے کہ آپ بورڈ کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، تیار ہیں، تیار ہیں، تیار ہیں۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس ملک میں ہم جمہوریت کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اس ملک میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حق ہمیں دین نے بھی دیا، قانون نے بھی دیا، آئین نے بھی دیا، اور ہمارے حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور اپنے حق کی آواز اٹھانا اگر جرم ہے تو کان کھول کر سنو، یہ جرم ہمیں ایک بار نہیں 1000 بار کرنے کے لیے تیار ہے، تیار ہے، تیار ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کے اختتامی حصے تک آ چکا اور دیے گئے وقت میں اپنی بات میں مکمل کر لوں گا انشاءاللہ۔ آخری حصہ جو اس وقت مجھے آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اس ملک میں، اس سرزمین پر اگر ہمیں جینا ہے، عزت کے ساتھ جینا ہے، سر اٹھا کر جینا ہے، تو ہمیں 3 اصولوں کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ پہلی چیز وحدت و اجتماعیت، اپنے آپ کو متحد کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ آؤ عہد کرو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے۔ اور دوسری چیز، ہر قیمت پر اللہ کے پاک رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار کے نقشوں میں کامیابی ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حضور کے قدموں اور ان کی غلامی میں کامیابی ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ نسخہ کیمیا جسے آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنی قیادت پر اعتماد کیجئے، بدگمانی، بدزبانی، شک شبے سے بالا تر ہو کر اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہیے۔ تھوڑے تھوڑے معاملات کی وجہ سے اپنی جماعتوں کو مطعون مت کیجئے، اپنی جمعیتوں، اپنے اداروں کو نشانہ نہ بنائیے۔ آپ کو اللہ نے اس ملک میں وہ قیادت دی ہے جو آج بھی سینہ سپر ہو کر ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، چاہے وہ جمعیت کے ہوں، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہوں، آج اسٹیج کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کل یہ موقع آیا کہ قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو سمجھ لیجئے کہ سینوں پر گولیاں کھانے والوں کی پہلی صف میں بھی ہمارے یہی اکابر ہوں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس قیادت پر فخر کیجئے، اس قیادت کو مضبوط بنائیے، جہاں خامی و نشاندہی کیجئے، مگر قیادت کے قدموں سے قدم ملا کر آگے بڑھئے۔ کہنے والے نے کہا تھا یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آج اگر آپ یہاں سے وحدت اور اجتماعیت کا پیغام لے کر جائیں تو ملک کے ان نازک حالات کے بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔